السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اگر ہمارا کوئی حق کسی سے متعلق ہو تو ہم چیخ کر، پکار کر، لڑ کر عدالتوں کو پہنچ کر لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم دوسروں کے حقوق کا مسئلہ آتا ہے تو اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بھائی ہے تو بہن کے حقوق ہوں تو اس کو نظر انداز کر بیٹھتا ہے، بیٹا ہو تو والدین کے حقوق ہوں تو اس کو نظر انداز کرتا ہے، کیونکہ آج کے زمانے کے اندر ہر آدمی اپنے آپ کو بلڈ کرنے کی طرف متوجہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی شخصیت ابھرے، اسے پورے حقوق ملے، اس کے ساتھ کوئی کسی طرح کی ناانصافی نہ ہو، پورا انصاف ہو، بلکہ زیادہ ہی کچھ دیا جائے۔ لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہم نے ادا کیے؟ کیونکہ وہ حقوق ایسے ہیں کہ اس کا تعلق دنیا سے بھی اور آخرت سے بھی۔ اگر ہم نے ان حقوق کو ادا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے ارشادات کے نتیجے میں وہ بندہ اس دنیا کے اندر بھی صحیح طور پر زندگی گزارے گا اور آخرت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا اس کے اندر جذبہ پیدا ہوگا اور وہ اعمال کرتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق چوتھا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حد احترام اور ادب۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء علیہ السلام کو جب مخاطب کیا، خطاب کیا، تو اس موقع پر کبھی فرمایا یا ابراہیم، کبھی کہا یا نوح، کبھی کہا یا عیسی ابن مریم۔ لیکن جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، یعنی بات کی یا آواز دی، تو کہا یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، کبھی فرمایا یا ایھا المدثر، کبھی فرمایا یا ایھا۔ یہ اس طرح کے بہت سارے القاب ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہے، لیکن کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اس عظمت کو بتا کر امت کو تعلیم دیتے ہیں اور دے رہے ہیں اور دینا چاہتے ہیں کہ اس امت کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام بھی اسی درجے کا ہو۔ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یا کوئی گستاخی کر بیٹھتا ہے، تو ایسا شخص اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، اس کے ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ادب اور احترام کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اس کے سلسلے میں علماء نے کچھ باتیں لکھی ہیں۔ اس میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے کسی مجلس میں تو وہاں پر درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک دینی نشست چل رہی ہو یا کوئی ایسی نشست چل رہی ہو جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے، تو ایسے موقع پر ایک مرتبہ سب پڑھنے والوں پر، سب سننے والوں پر درود شریف پڑھنا واجب ہے، اور اگر ایک سے زائد مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو ایسے وقت میں اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا، درود شریف پڑھنا، یہ جو ہے مستحب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اگر ہم لکھ رہے ہوں تو اس موقع پر بھی وہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ لکھنا چاہیے، یہ اس کے آداب اور احترام کے تقاضوں میں سے ہے۔ ایسے ہی جب ہم روضہ اطہر پر حاضر ہوں، روضہ اقدس پر اللہ تعالیٰ جانے کا موقع دے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت نصیب کی ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ آگے بھی یہ سعادت نصیب کرتے رہیں گے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوں تو اس موقع پر بھی ادب اور احترام کا معاملہ بالکل برقرار رہنا چاہیے۔ وہاں پر زیادہ آواز نہیں، بالکل معتدل انداز میں، معتدل آواز میں، درمیانی آواز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ قرآن پاک کے اندر یہ بات آئی ہے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں تمہارے اعمال ضائع کر لیے جائیں گے۔ اس لیے ایمان کی علامتوں کے اندر اور محبت کے تقاضوں میں سے یہ بات ہے کہ جب ہم روضہ اقدس پر حاضر ہوں تو وہاں پر واقعتاً جذبات بہت آتے ہیں انسان کو، وہ جو ہے اپنے جذبات سے سرشار ہوا ہوتا ہے،
وہ اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ پاتا، جس کی وجہ سے اس کی زبان سے بے ساختہ الفاظ نکل پڑتے ہیں۔ لیکن اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جذبات کہیں اتنے زیادہ نہ ہو جائیں کہ جس کو ہم قابو میں نہ کر سکیں اور اس کے نتیجے میں ہمارا ایمان اور ہمارے اعمال ہی ضائع ہوتے رہیں۔ اس لیے اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ اعمال کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کے تقاضوں میں سے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں تو عظمت کے ساتھ، احترام کے ساتھ نام لیں، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے تو وہاں پر درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں، اور جب بھی روضہ اقدس پر حاضر ہونے کا موقع ملے تو وہاں پر بھی یہ دامن اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح علم، صحیح عمل اور صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔